السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ 3 غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تہجد کی نماز کئی سالوں سے پڑھ رہے ہیں، پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ 3 غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ پورا دن گھر کے کام کاج کرتے ہیں، اپنی مصروفیات میں مصروف رہتے ہیں، تھک ہار کر آپ رات کو سو گئے، رات کے ایک پہر اپنی نیند کو قربان کیا، نرم بستر کو چھوڑا، وضو کیا، مصلی بچھایا، تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہی یہ 3 غلطیاں بھی آپ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوگی، آپ کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، آپ کی محنت ضائع جا رہی ہے۔ اب پہلے یہ 3 غلطیاں درست کریں، یہ 3 غلطیاں صحیح کریں، اس کے بعد پھر آپ تہجد کی نماز ادا کریں۔ یہ کوئی عام نماز نہیں ہے، یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ جب کہ نماز ادا کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے بہت پسند فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 خوش نصیب قسمت لوگ کون ہیں جنہیں اللہ دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے؟ میرے پیارے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر 1 پر جہاد کے لیے اپنی صفوں کو درست کرنے والا، نمبر 2 پر نماز کے لیے صفوں کو درست کرنے والا، اور نمبر 3 پر وہ خوش قسمت جو تہجد کی نماز ادا کرنے والا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے والا اس کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ رب کی طرف سے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، رزق مانگنے والا، بیماری سے شفا مانگنے والا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا۔ اس وقت جو شخص تہجد کی نماز ادا کرتا ہے پھر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے، اور یہ تہجد کی نماز اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اتنی فضیلت والی، اتنی برکت والی یہ نماز، تو جب آپ یہ نماز ادا کریں تو ان 3 غلطیوں سے آپ بچیں۔ یہ 3 غلطیاں پہلے آپ صحیح کریں، اس کے بعد پھر تہجد کی نماز ادا کریں تو آپ کو اس کی برکت حاصل ہوگی، اس کے فائدے، اس کے فضائل آپ کو حاصل ہوں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وہ کون سی غلطیاں ہیں؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیے۔ نمبر 1 پر کہ تکبر، تہجد پڑھنے کے بعد تکبر کرنا کہ میں دوسروں سے افضل ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں پابندی کے ساتھ تہجد پڑھتا ہوں، تو وہ تہجد نہیں پڑھتا، وہ تو مجھ سے افضل نہیں ہے۔ تکبر کرنا، غرور کرنا، یہ اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تکبر کو اپنی چادر بناتا ہوں اور عظمت کو اپنی اوڑھنی۔ جو وہ شخص میرے مقابلے میں تکبر کرے گا اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ صحیح مسلم میں ہے نمبر 1 پر کہ تکبر کرنا کہ وہ مجھ سے کم تر ہے، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو تہجد کا پابند ہوں، میں تو اس سے افضل ہوں، عمل کر کے اس پر تکبر کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں، بلکہ الٹا یہ کہ آپ کے لیے وبال جان ہے۔ انسان عاجز و انکساری میں رہے، تکبر نہ کرے۔ نمبر 2 پر کہ ریاکاری اس کی وجہ سے عمل ضائع ہو جاتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کا ذکر کرے اس کا ریا کر کے ان سے آڑے یہ
شرک کے برابر ہے کہ عمل کر کے لوگوں کے سامنے بتلائے کہ میں تو صبح اٹھتا ہوں تو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی تعریف کرنا اور بتانا باتوں باتوں میں کہ میں تہجد گزار ہوں، میں تو صبح اٹھتا ہوں، اس وقت یہ کرتا ہوں، تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، اس وقت یہ ہوگا۔ باتوں باتوں میں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں یہ بتلاؤں کہ میں تہجد گزار ہوں۔ فرمایا ایسا شخص جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھے گا جو ریاکاری کرتا ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس شخص کو جہنم میں داخل کرے گا وہ ریاکار ہوگا، اپنے عمل کی وجہ سے ریاکاری، صدقہ دے کر ریاکاری کرے گا، عمل کر کے ریاکاری کرے گا۔ اور فرمایا کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، لوگ دیکھیں گے، لوگ میرے بارے میں جانیں گے، میں متقی ہوں، میں نمازی ہوں، میں پرہیزگار ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے میں تہجد پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھا کریں، میں نماز پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھا کریں، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ یہ جانیں کہ میں تہجد گزار ہوں، میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، تو لوگ میری عزت کریں، مجھے اچھا جانیں، میری جو تعریف کریں، مجھے افضل جانیں۔ ریاکاری کے عمل میں یہ عمل ریاکاری کا ہے، اور ریاکاری کرنا یہ شرک کے مترادف ہے۔ آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو، یعنی کہ آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا، اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اسے ارشاد فرمائے گا کہ ریاکار دیکھ تو نے کیا کیا، تو نے کیا حاصل کیا۔ وہ اپنے عمل کی طرف دیکھے گا تو اس کا عمل ضائع ہو چکے ہوں گے۔ تو ریاکاری سے بچنا چاہیے، عمل کر کے بھی عاجزی و انکساری ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو یہ ظاہر نہ کریں کہ میں تہجد گزار ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں تو نماز ہی میں صوم و صلات کا پابند ہوں۔ یہ ریاکاری لوگوں کے سامنے دکھلانا، یہ عمل کر کے یہ اس سے جو ہے وہ اعمال جو ہیں ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایسا شخص جنت تو کیا جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھے گا۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ 500 سال کی دوری پر جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، لوگ جنت میں جانے لگیں گے تو 500 سال پہلے انہیں جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، اور ریاکار جو ہے اسے جنت کی خوشبو تک بھی نہیں حاصل ہوگی۔ تو نمبر 3 پر بہت سارے لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن تہجد کی نماز کا جو وقت ہے نہ اس وقت میں ادا نہیں کرتے۔ تہجد کی نماز کا وقت گزرنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ تہجد کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے، ہمیں کب تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، اس کا افضل وقت کون سا ہے۔ بس وہ تو رات کو اٹھتے ہیں، تہجد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کا وقت ہے، حقیقت میں وہ تہجد کا وقت نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ یاد رکھیے گا تہجد کی نماز کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اب رات کے کسی پہر آپ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ طلوع فجر کے ساتھ، جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اب اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نماز کا ٹائم نہیں دیکھتے، فجر کا وقت تو نہیں شروع ہو گیا، وہ دیکھتے یہ ہیں کہ اذان ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر اذان کو 5 منٹ رہتے ہیں تو وہ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اذان تو طلوع فجر میں ہوتی ہے۔ اور پاکستان، ہندوستان میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ لیٹ، یعنی 30 منٹ 40 منٹ فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد اذانیں کہی جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اذان کو دیکھ کر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اذان ہو رہی ہے 40 منٹ بعد، اور اس نے
20 منٹ پہلے تہجد کی نماز ادا کی تو یاد رکھیے کہ وہ طلوع فجر میں یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد تہجد پڑھ رہا ہے، جبکہ تہجد کا وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے اس وقت میں تہجد کی نماز ادا کی جائے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو تہجد گزار بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تکبر ریاکاری سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے، ہمیں نماز کا پابند بنائے۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھے گا۔ اس کلپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.